إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تصدیق کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرے, اے رب العالمین, اے میرے پروردگار, اس شخص کے بارے میں کیا جزا ہے, ایسا شخص جو اپنے بھائی کو بلاتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, اپنے بھائی کو دعوت دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, برائیوں سے وہ روکتا ہے, ایسی شخص کی جزا کیا ہے؟ ایسی شخص کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے موسیٰ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں میری رحمت شرم کرتی ہے کہ اسے جہنم میں جلا. مطلب نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. آج کی زمانہ یہ بہت کم ہو گیا, نیکی کی دعوت. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے موسیٰ ایسی شخص کی سزا, نیکی کی دعوت دے رہا اپنے بھائی کو اور نیکی کا حکم دے رہا, برائیوں سے روک رہا, تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہر کلمے میں اتنا پسند ہے مجھے, اس کے ہر کلمے کے برابر میں 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں اور مجھے شرم آتی, میری رحمت شرم کرتی ہے کہ میں اسے جلاؤں. مطلب جہنم کی آگ کے خلاف. اب نیکی فی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی سے نیکی پوچھے تو نیکی کا کانسیپٹ ہم بھی ہمارا آنے سے پہلے نیکی کانسیپٹ تجدید کرتے, سب کو معلوم ہے نیکی کیا ہے. مطلب کوئی سوال کرے تو نیکی بولتے کہ بھائی چیریٹی کر لو, نماز پڑھ لو, زکات دے دو, یا کوئی گھر والوں کی خدمت کر لیتے, یہی نیکی سمجھتے. مطلب چند چیزوں کو لے کے نیکی سمجھتے. مگر 2 قسم کی اہم نیکیاں ہیں, ایک مقدم نیکی ہے, ایک موقت نیکی ہے. اب نیکی کیا ہے, اصل میں نیکی کیا ہے آج, اور ہم ہمارے آج کی زمانہ کون سی چیز نیکی سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا قرآن میں فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم سماج میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. اب اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی یہ نہیں ہے تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. ابھی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے نیکی تو نماز پڑھ لو, یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے. مگر 2 قسم کی نیکیاں ہیں, ایک مقدم نیکی ہے اور ایک موقت. مطلب ایک ہائیسٹ پریورٹی والی نیکی ہے. ایک نیکی وہ ہے جس کے بغیر دوسرے نیکیاں قبول نہیں ہوتی, ایسی نیکی بھی ہے. وہ نیکی کی دعوت کوئی نہیں کرے. الحمدللہ ولی اللہ کا فیضان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے, ہمیں وہ نیکی مل رہی ہے, ہم وہ نیکی حاصل کر رہے ہیں. وہ نیکی کیا ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. نیکی یہ کچھ نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں اور اللہ کی سب کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ نیکی بتائے, لیکن ہم کیا بولے, نماز, روزہ, زکات یہی ہے, یہ اس کا تفصیل آگے آئے گا. مگر اصل نیکی, اصل مطلب اصل فاؤنڈیشن کو بولتے, اصل مطلب بنیاد کو بولتے, اصل مطلب اگر وہ ہے تو ہر چیز ہے. مطلب اگر ایک جھاڑ کی اصل دیکھیں جڑ ہے تو پتے ہیں, جڑ ہے تو فروٹ ہے, جڑ ہے تو فلاور ہے, جڑ ہے تو خوشبو ہے, جڑ ہے تو باغ ہے, جڑ ہے تو جھاڑ ہے, جڑ نہیں ہے تو جھاڑ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اصل نیکی کیا ہے, اصل نیکی ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے پہلی چیز اصل نیکی بتائی گئی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اب اللہ پر ایمان لانا کانسیپٹ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ تعالیٰ کو حاضر روا بول کے ایمان لانا کہ اللہ ہی الہ ہے. کیا آج سیدھا بنا سوال کرے, ہمیں بھی سوال کیا گیا تھا اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان. اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے, ہماری پرورش کرنے والا, یہ ہمارا ایمان. کیوں بہت سارے دلالے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, مرد سے کیا سوال ہوگا, من اللہ کو لیکر پوچھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ من رب کا پوچھا جا رہا ہے. کس بات پر ایمان لیا جا رہا ہے, اللہ الہ ہے. الہ تمام صفاتی ناموں کا ایک جامع نام ہے, تو اس میں رب بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, پرورش کرنے والا. تو وہاں پر ایمان کیا لیا جا رہا, من ربو کا. تو اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ کلمے میں ایمان کیا لیا جا رہا ہے, اللہ کو الہ بولنا ایمان, اللہ کو حاضر بولنا ایمان, اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ایمان, یہ ایمان لیا جا رہا ہے. تو بہت سارے مسلمان کے لوگوں میں کیا ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان, اللہ کو اللہ نہیں بولنا ہے. کئی مشرکین یہ بولتے کہ دیوڑ لوگ ان کا بھی ایمان ہوتا ہے, مگر اللہ ہی حاضر رہا ہے.
तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी करता है, तमाम जरूरतें अल्लाह पूरी करता है, ये हम आपको ईमान लाना। तो अल्लाह ताला बोले असल नेकी, बुनियादी नेकी है, सबसे बड़ी नेकी क्या है? ईमान सबसे बड़ी नेकी। तो वो नेकी का नाम क्या है? वो ईमान है। ये नेकी रही तो सारे नेकियां कबूल करते लगा, ये नेकी रही तो नमाज कबूल होती, ये नेकी रही तो रोजा कबूल होता, ये नेकी रही तो ज़कात और हज कबूल होते, ये नेकी रही तो आपका जिक्र भी कबूल होता। अगर ये नेकी नहीं है तो तमाम के तमाम नेकियां मुझे मार दिए, क्योंकि ये नेकी ना हो तो ये मुकद्दम है और इसका फासिल हमेशा के लिए जन्नत। इसका फासिल मतलब ईमान ही नहीं है तो अमल के अमल कर रहे, मतलब एक नेकी इतनी भारी नेकी है ये, आप 1 लाख नेकियां भी कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कात कर लो, ज़कात दे लो, रोजे रख लो जिंदगी भर, मगर अगर ये एक नेकी नहीं रही, इतनी भारी है, अगर ये एक नेकी ना रही तो हमेशा के लिए जन्नत। खबर में खबर में फेल कर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अभी बातें हम सबको यहाँ पर पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपनी ईमान की तस्दीक रिवाइज करें, बार बार अपने आप को बोल देते, हमारे अंदर वो ईमान की अहमियत आना, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की अहमियत आई तो हम भी दूसरों को भी बोल सकते, वो दूसरों को असर भी कर, अपने आप को बार बार बोलते जाएंगे, दूसरों को बोलते जाएंगे, अपने आप को दावत देंगे। नेकी की दावत सबसे पहले अपने आप को देना है, तो सबसे पहले नेकी की दावत क्या देना है? ईमान की दावत देना है। अमल का हुक्म होता है, नमाज रोजा ज़कात से हमें ईमान की दावत दी जाती है। अपनी जमाना क्या करें, नमाज रोजा ज़कात की मुहिम चलाते, ये क्या है कॉन्फ्रेंसेस रखते, मगर असल जो नेकी है वो नेकी छोड़ दी। अल्लाह ताला का शुक्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया से बिन मांगे, मतलब अल्लाह ताला रहमान भी है रहीम भी है। रहमान क्या है? अल्लाह ताला मांगने पे अता करता, बगैर मांगे अता करता, और रहीम क्या है? अल्लाह ताला मोमिनों को मांगने पे अता करता। हमें बिन मांगे अल्लाह ताला औलिया की महफिल से जोड़ दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो हमें ईमान की नेकी मालूम हो रही है, तो नेकी की दावत अपने आप को देना है पहले, तो अल्लाह ताला बोल रहे असल नेकी ये, असल नेकी तुम अल्लाह पर ईमान लो। फिर दूसरी क्या है? अल्लाह नमाज है, असल नेकी है कि तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन, अब क़यामत के दिन पर ईमान लो। ये ईमान अल ईमान हुवल यकीन, मतलब तुम अल्लाह पर यकीन रखो, मरने के बाद उठाए जाने पर यकीन करो, कयामत आने वाली है इसका यकीन करो। अब ये यकीन रखना है तो ये यकीन असल नेकी है, ये ईमान असल नेकी है। और फरिश्तों और अल्लाह की सब किताबों और पैगम्बरों पर ईमान, फरिश्तों पर भी ईमान लाना है, यकीन करना है, अल्लाह की सब किताबों पर ईमान लाना है, नबी करीम पर ईमान लाना है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम ला, ये ईमान लाना है, नबी करीम आखिरी नबी, ये भी ईमान लाना है। बहुत सारी चीजें एक एक चीज को खोल सकते, तो लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? ईमान, ईमान नेकी इतनी अहमियत की चीज है, इतनी अहमियत की चीज है। अगर आप छोटे बच्चे को, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप चॉकलेट निकालो, एग्जाम्पल दस्ता नहीं मिसाल, चॉकलेट जो आप कवर उसको दे दो और अंदर से चॉकलेट निकालो, छोटे बच्चे का अकल मेरे से, छोटा बच्चा क्या बोलता? पनीर रखो चॉकलेट दियो बोलता, क्यों? उसकी नजर असल पे रहती, छोटे बच्चे की नजर असल पे रहती। तो अल्लाह ताला बोल रहे असल ने की ईमान है, ईमान को देखता हूँ मैं, तू ज़कात देना सही है, तू नमाज पढ़ना सही है, मगर तेरे अंदर ईमान नहीं है, अल्लाह हज पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है तेरे अंदर ना सबर है, ना शुक्र है, ना मुझ पर भरोसा है, ना मेरे पर तवक्कल है, ना मेरी रजा पे राजी है, ना मेरी सजा पे राजी है। ये नेकी नहीं है तेरे पास, ये नेकी नहीं है, तेरे तमाम नेकियां बेकार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जोड़ के अल्लाह ताला, हम बार बार कितना भी शुक्र अदा करें हमें, हमारी तमाम नेकियां ये नेकी के जरिए दुरुस्त हो, अल्लाह का शुक्र। तो हम ये नेकी को दुरुस्त करना और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल, अब अल्लाह ताला ईमान बता दिए, अब अमल बता दिए। अब ये तमाम जितने भी ईमान है ये हमेशा रहना है, बाथरूम में गए तो भी ईमान रहना है, बाथरूम से निकले तो भी ईमान रहना है, दावत में जाने तो भी ईमान रहना है, ऑफिस में जाने तो भी ईमान रहना है। मगर जब अमल की बात आ रही, नमाज 5 वक्त पढ़ दे, मतलब नमाज अमल के लिए टाइम फिक्स है, हमेशा नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा साल में एक बार रमजान के रोजे पढ़ दे, रहना चाहे तो रफी रोजे रह सकते, ज़कात साहिब इस्तिताब या साहिब इंसाफ, हज साहिब इस्तिताब या साहिब इंसाफ, तो ये चीजें जो है ना फिक्स है टाइमिंग की। मगर ईमान जो है, असल नेकी जो है, हमेशा रहना है, हमेशा रहना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार ईमान की तजदीद के लिए, मौला की तरफ तवज्जो के लिए हमें दुआएं सिखाई दी। बाथरूम जा रहे तो दुआ सिखाई, बाथरूम से निकल रहे तो दुआ सिखाई, मन सोने जाए तो सोने के लिए दुआ सिखाए, सोने से क्यों सिखाए? कि हमारा ईमान 24/7 रहना, हमारा ईमान 24/7 रहना। डिफरेंट तरीके से कलमे की तजदीद करके सरकार हमारा तवज्जो मौला की तरफ करे। बाथरूम से जा रहे, मौला में तेरी पनाह में आपको, अभी ईमान के साथ बोला जा रहा, अब ईमान ही नहीं, हम बगैर ईमान की जा रहे, मतलब अगर खुदा ना करता किसी का इंतकाल हो गया बगैर तवज्जो किए, ईमान मौला की तरफ नहीं है, मखलूक की तरफ उसकी तवज्जो है। दिल में ये है कि मखलूक से मैं पढ़ रहा हूँ, दिल में ये है कि मेरा डाइजेशन अच्छा है, दिल में ये है कि मैं अच्छा खाना खा लिया, मेरा डाइटिंग करना अच्छा था, मतलब उसका ईमान पर खातिमा नहीं हो। अब ईमान पर खातिमे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा में कुछ दुआएं सिखाए। वो क्या है दुआएं? जरिया नबी करीम तो अल्लाह ताला तक पहुंचे, अल्लाह को हमेशा याद रखना। क्योंकि हमारा मकसद क्या है?
ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم پائیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہمارے اندر سوتے ہوا, کودتے ہوا, بیٹھتے ہوا, کھاتے ہو, یہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریکٹس کر رہے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے اللہ جو آنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تم کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. پھر اس کے بعد فرماتے کہ میں تم سے رزق کا تعلیمی ہوں, میں رازق ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندوں کو میں اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا, مگر میرے یہ بندے مجھے پہچاننے کا چھوڑ کے رزق کے پیچھے رہے. اسے اللہ تعالیٰ فوراً آیت کے بعد فرمایا میں رازق ہوں, تم رزق کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ رزق کا ذمہ میرا ہے. تو ہم کیا کریں, ایکسچینج کر لیے, رزق کی ذمہ داری ہم لے لیے اور بول لیے کہ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کر لیتا وہی دیکھنی ہے. آخری زمانے میں دیکھنی ہے, موت کے قریب دیکھ لیے, توبہ کر لیتا ہوں, محفلوں کی ضرورت نہیں ہے, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, نمازیں 2-4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں, توبہ کر لیتا ہوں. اب یہ ہمارے ذہنوں سے دین بنانے, ہمارے ذہنوں سے دین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں خبر میں کہا کہ سوال آج دن کا تیرا دین کیا ہے سوال ہمارے ذہنوں سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پتا ہے ویسا کرنا. تو یہ اصل نیکی ہے, یہ اصل نیکی ہم کو اتنا ہیلپ کرتی, ہمارے جاب میں بھی ہیلپ کرتی, ہمارے کاموں میں بھی ہیلپ کرتی, ہمارے معاملات میں بھی ہیلپ کرتی. ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے دوستوں سے, بھائیوں سے, رشتے داروں سے, بیوی سے, بچوں سے, یہ معاملات میں بھی ہیلپ کرتی. تو ایمان کی نیکی اصل ہے. اب یہ ایمان کی نیکی کو چھوڑ دیا آج کا مانا اور ہم اپنا دین کیا بنانے, تمام جو دوسرے جماعتیں کیا کریں ایمان کی نیکی کو سائڈ میں رکھیے اور یہ نیکیوں کو بلی. کون سی نیکی؟ نماز, روزہ, زکات ہے. وہ نیکی بغیر ایمان کے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اب کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ چیز ہوگی تو بتائیے. مطلب حضرت سے مثال دیتے, اگر ان کے پاس پروڈکٹ, کسی کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے, انہیں ایڈورٹائز کیا کرتا؟ اس کے پاس وہ ایمان کا پروڈکٹ نہیں ہے, اولیاء اللہ کے پاس ایمان کا احسان کا پروڈکٹ ہے, تو وہ ایڈورٹائز کرتے کہ ہمارے پاس ایمان احسان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارث نے کیا, وہ پروڈکٹ ہے تو وہ پروڈکٹ کا ایڈورٹائز کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. اور الحمدللہ ہم بھی جمع ہے یہاں پر ایمان کی تصدیق کے لیے. اب جس کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے, ایمان بولتے کیا اما بھی ایمان بولتے امام ہے, یہاں پر ہے تو معلوم ایمان کے معنی جاننا. ایمان کے معنی ایمان, الایمان وہ یقین, یقین کا نام ایمان ہے. اصل ایمان تفصیلی جو معنی ایمان کے یقین کرنا, اللہ پر یقین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, قیامت کے دن کا یقین, فرشتوں پہ یقین, یہ یقین ہونا, یہ یقین ہے تو تمام عمل قبول. اگر اتنی امپورٹنٹ محفل میں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز چوری کرنے آتا چکا, عمل کراتا ہوں نہیں, مگر ایمان جس کا نہیں ہے اس کو عمل میں لگایا تھا. فرماتے ہیں ایک راستے سے شیطان جا رہا تھا, جاتے جاتے لوگوں نے پوچھا تو وہ بستی میں کیوں نہیں جا رہا؟ تو وہ کہتا ہے بستی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ عمل میں عمل لگے ہوئے, بغیر ایمان کے عمل شیطان کو بھی پتا ہے ایمان نہیں ہے, یہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو بیکار ہے, اس کو بھی پتا ہے, مگر ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایمان درست کرنا ہے, مارتے دب تک قبر میں اندر گڑے میں گئے تھا کہ ایمان چرانے آتا ہو. اب اتنا اہم چیز, اتنی گولڈن چیز ہے, اس سے پیچھے لگے ہوا ہے. اور ہم دشمن سے بھی غافل ہے, اصل دشمن ہمارا جو دشمن ہے شیطان, اس سے غافل ہے. تو اس کی پہچان کیوں نام شیطان کی یہ پہچان ہونا کہ شیطان کیسا, اس کے ہتھیار کیا ہے, کیسا ہمیں جو نا کیسا ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے, کیسا ہمارے استعمالات کو توڑتا, کیسا ہمیں علم حاصل کرنے سے توڑتا, کیسا ہمارے بھائیوں میں جھگڑا کرتا, کیسا ہمارے بھائیوں میں دشمنی لاتا. یہ شیطان کی ہتھیار ہے. میاں بیوی میں لگاتا کہ شیطان کی طرح انہیں ایمان نکالا تھا جہاں سے, اور جہاں سے ایمان ملتا وہاں سے ہٹایا. دیکھو پیزا مانا جہاں پر ایمان کی محفلیں کی بہت کم, ایمان جہاں پر جان لیتا بہت کم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ اتنی اہمیت کی چیزیں ہمیں ایمان سیکھنا ہے. بس بولنے کا مطلب یہ ایمان کو ایزی لینا, ایمان اتنی بڑی نیکی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ایمان کی بات کر لی, اب اللہ تعالیٰ عمل کی بات کر. ایمان مقدم ہے, عمل مؤخر. ایمان ٹاپ پریورٹی. اب اس کا اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان ہے, اس کے بعد عمل کرو. ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. عمل صالح کیا ہے؟ وہ ایمان رہا تو وہ عمل صالح ہوتا, ورنہ خالی عمل بتاؤ, صالح عمل, قبولیت والا عمل ہوتا, اخلاص والا عمل ہوتا, مطلب وہ ایمان رہا تو وہ عمل صالح ہوتا. اب کیا کریں, عمل صالح بول کے لگے, مطلب نماز پڑھ رہے, نماز پڑھ کے گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے نماز گناہوں سے بچا. کیوں نہیں بچا رہی؟ نماز پڑھ کے بھی جاہلیتی کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ کے بھی گندے گندے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ہماری درست نہیں ہے, ایمان کے تحت نہیں ہے. علم حاصل لے کر ہم ایمان کا, علم سے ایمان ہوتا, بغیر علم کے ایمان نہیں آتا, بغیر علم کون سی بھی چیز کا یقین نہیں آتا. تو ایمان اہم ہے. ایمان رہا تو ہمارا نماز روزے زکات ہے, تمام چیزیں ہم درست کر سکتے. تو ایمان کے بغیر نماز پڑھنے کی وجہ سے, علم کے بغیر نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا, ہماری نماز ہمارے گناہوں سے نہیں. روزے کا مقصد تقویٰ, روزہ رہے مگر تقویٰ دیکھ رہا, تقویٰ دنیا پر ہے, تقویٰ دنیا پر ہے مگر دین میں اللہ تعالیٰ پر تقویٰ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں ہے. مگر تو کیا ہے, وہ بغیر ایمان کی ہے. روزے کا مقصد ہے, حج کا جو مقصد ہے, اگر عمل دیکھے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں, میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں تو دیکھے تو وہ عمل کے جو فائدے ملنے ہیں, جو عمل کے فائدے نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟
کی نیکی اصل نیکی نہیں سے ایمان کی نیکی کو بھلا دیا ہم سب. تو ایمان کی نیکی کو بھلا دیے. اللہ کا شکر, اولیاء اللہ کا شکر ہے کہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. وہ اولیاء اللہ سے نیچنا بولتے ہیں. اولیاء اللہ کے پاس آئے تو ہماری آخرت سوار ہے. اتنا فضل ہے, اتنا فضل ہے. مطلب ہم اندر کوئی ہم اندر ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. باہر والے کو نہیں سمجھا سکتے جب تک انہیں اندر نہیں آیا. کیونکہ غافل کو نہیں سمجھا سکتے. غافل کا دل سخت ہو جاتا, اس کا دل سخت ہو جاتا. اولیاء اللہ کی محفل میں کیا ہے, موت کو یاد کرتے ہیں, ہمیں جو ہے اللہ کی یاد ملتی ہے, اللہ کی پہچان ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملتی ہے, ان کی سمجھ بوجھ ملتی ہے, حقیقت بتا, حقیقت معلوم ہوئی تو دل کیا نرم ہو جاتا. وہ تو ہم اپنے آپ کو سنوارنا, ایمان حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد عمل کی بات کرے. ہر جگہ ایمان, وہ کون سی بھی آیت بھی نہیں ہے عمل کے بعد ایمان. ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایمان بتائے, بھائی ایمان لاؤ, مجھ پر ایمان لاؤ, میرے نبی پر ایمان لاؤ, اس کے بعد عمل. کیا عمل ہے؟ اپنا مال رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ماننے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز پڑھے. اتنے سب یہ مال ادھر ادھر خرچ کرنے والا اللہ پڑھے, اب نماز پڑھے. مطلب ایمان بتا دے کہ اتنے لائن اتنے آئے تھے قرآن میں بتا دے رہے اب نماز پڑھو. مطلب نماز پڑھ رہے نا, نماز کیا ہے؟ مولا سے ملاقات ہے. مولا سے ملاقات مطلب آپ کسی کو پہچانتے نہیں, ملاقات کیسا کرتے ہیں؟ ایمان آیا کہ اللہ حاجت روا ہے, پہچان ہوئی اللہ حاجت روا ہے, پہچان ہوئی اللہ سے میں پڑھ رہا ہوں. جب پہچان ہوگی تو ملاقات ہوگی نا, پہچان ہوگی تو رجوع ہوگی نا. ایمان کا تعلق ہے باطنی کیفیت ہے. ایمان کی کیا ہے؟ باطنی کیفیت ہے, انر کوالٹیت ہے. مطلب دکھتا نہیں وہ, اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ 300 سے زیادہ بار باطن کو دیکھتے ہمارے ایمان. اس کے دل میں ایمان کیا ہے؟ مجھ پر بھروسہ ہے, مخلوق پہ بھروسہ ہے. وہ باطنی کیفیت ہے. وہ باطنی کیفیت کو اتنی اہمیت چیز ہے, وہ باطنی کیفیت درست کرتے ہم یہاں پر بیٹھے. وہ باطنی کیفیت سے ہمارا شیطان نہ بھاگا. تو باطنی کیفیت درست کرنا. اب باطنی کیفیت ہماری کیا ہے؟ دنیا کی طرف رغبت ہے, دنیا کی طرف محبت ہے. پیسے آئے تو خوش ہوتے, پیسے چلے گئے تو تکلیف ہوتی. ہمارے گھر میں بیمار ہو گئے تکلیف ہوتی. کیوں؟ اپنا سمجھے ایمان نہیں ہے. ایمان راز کیا ہے؟ مولا کا ہے, مولا کی ملک ہے, مولا کی مرضی, ہمت پورے اپنائیں گے. مولا کی نہیں سمجھنے کی وجہ سے بےمانی اندر آ گئی. بےمانی اندر آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا. دل سخت ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کا دل کو سخت. اللہ کا سچا ہے, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کمیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد پورے تمام مال خرچ کرنے کے بعد, مال کی محبت نکالنے کے بعد نماز پڑھے اور زکات دے. پھر زکات کی بات کرے اور وہ لوگ جو کسی بات کا اقرار کر لے تو اس کو پورا کرے اور سختی سے تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہے. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار. سچے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ پرہیزگار. تقوی والوں کی مثال بتا لگا, یہ تقوی والے پرہیزگار ہے, سچے, ٹرو پیپل, ٹرو سروینٹ ہے میرے بندے. کون ہے وہ؟ ایمان امپورٹنٹ. ہر جگہ ایمان کا موقع, ہر جگہ ایمان. آفس میں, گھر میں آپ کے پاس ایمان. لوگ کیا کرتے ہیں, بات ہو جاتے ہیں میں بزنس مین ہوں. بھائی بزنس مین انبیاء کے ساتھ کھایا جاتا بولتے بھائی وہ کون سا بزنس مین ہے؟ وہ انبیاء کے ساتھ کبھی کھایا جاتا. تو ایماندار بزنس مین ہو مطلب اس کا جو وہ مقام نبی نہیں رہتا, مگر اس کا تعلق مولا سے بزنس کرتے ہوئے بھی رہتا. بزنس کرتا مولا کی طرف توجہ کرتا. یہ میرا نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز کرتا ہوں. جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کو انبیاء کے ساتھ ڈال دے, دوسرے نے سوال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو عدل والا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ذہنوں سے کیا کرے, اپنا کون سا کیا بنا لیے کہ یہ چیزیں کر دو یہ چیزیں, مگر ہمیں کیا ہے قرآن اور حدیث سے کیا پتہ لگا؟ ایمان اصل لکھی بات بولنے کی بات ہے. اب ایمان والے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث شریف سے سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف لائے, انصار میں تشریف لائے اور عرض کیا تم سب میں مومن بولے. اب آج ہمیں کوئی مجھے مومن بولے تو صحابہ کی سنت جاتی. جب مومن کیا کہتے سب صحابہ کرام خاموش تھے. تم نے سب میں مومن بولے, سب خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ ہم سب مومن ہیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی حدیث ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائے اے عمر تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اب ایمان کی علامت ہم بولے ایمان کی علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ 3 علامتیں آپ بتا دیں. یا رسول اللہ ہم سب مصیبتوں سے صبر کرتے. ایمان والے کی علامت کیا رہتی؟ یقین والے کی علامت کیا رہتی؟ مصیبتوں سے صبر کرتے. مصیبت کا صبر کیوں کرتے؟ یہ مولا کی طرف سے, یہ میری تقدیر میں, یہ مولا دیا مولا لے لیتا. تو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, وہ خزائے الہی پر راضی رہتے. ہم سب خزائے الہی پر راضی ہے. دوسری بات بتاتے اور آپ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم خوشحالی میں اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے. شکر, صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی, 3 چیزیں بتائیں. بہت ساری ہے
بہت سارے حدیثوں میں ڈفرینٹ ہے، مگر پوروں کو کمبائن کرنا یہی آتا ہے، اللہ کے منشا پہ ٹکنا، اللہ کے منشا کی طے دلی گزارنا. تو آپ نے ہر حال میں راضی ہے. اب ہم دیکھیے ہر حال میں خوشحالی ہے، فراخی ہے، غم ہے، مصیبتیں ہے، ہم راضی ہے نہیں، ہم اپنے آپ کو سکتے. یہ تینوں بھی باطنی کیفیت ہے، یہ تینوں بھی باطنی کیفیت ہے. باطن بات ایک ظاہر ہوتا، باطن ہوتا. ہر چیز میں ظاہر کیا ہوتا ہے، جھاڑ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا. ہدایت کے پتے، اس کے لگانیاں، اس کے برائن کے ظاہر، لیکن اس کا باطن رہتا. وہ باطن کیا ہے، اس کی جڑیں. باطن کا بھی ایک باطن رہتا. مگر ہم پہلے باطن کی بات کر رہے ہیں، باطن کی بات بعد میں کریں گے. مگر اصل جو امپورٹنٹ خبر میں کام آنے والا ہے، منیمم چیز وہ ایمان ہے، وہ ذرہ برابر ایمان، اس کی بات کر رہے ہیں. تو جڑیں اس کی امپورٹنٹ ہے. اب کار ہے، کار کہیں لوگ چلاتے، اس کا باطن کا انجن رہتا. انجن نہیں ہے تو کروڑوں کی گاڑی اگر انجن خراب ہے تو دیکھ دے گا، بیکار ہے، چل رہی ہے وہ. تو انجن امپورٹنٹ ہوتا. ایک بنیاد ہے، اس گھر کی بنیاد ہے، گھر کھڑا ہوا ہے، اس کی جڑیں اور چھپی ہوئی ہے، یہ بنیادیں چھپی ہوئی ہے. تو ایمان بھی چھپا ہوا رہتا، چھپا ہوا شرک بھی رہتا، چھپا ہوا شرک بھی رہتا، چھپا ہوا نفاق بھی رہتا. چھپے ہوئے تھی بات نہیں کہتے، چھپی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ بہتر دیتے، اولیاء اللہ بھی بہتر، اولیاء اللہ کی بھی اثر رہتی اس پہ، کیونکہ اس کا اظہار بھی کچھ رہتا، کچھ عمل سے وہ ایمان ظاہر ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یاد ہوں ہم راضی ہیں ہر حالت میں، ہم مصیبتوں میں صبر کر رہے ہیں، ہر حال میں شکر کر رہے ہیں، اور خدا الہی پہ، یعنی اللہ کی جو بھی مرضی ہے ہم اس پہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں خدا الہی پہ. تو ہم چیک کریں اپنے آپ کو، چیک کریں ہم ہر حال میں شکر کر رہے ہیں. چاہیے نعمت ہر حال میں شکر کرتے رہیں گے. ایمان آیا تو شکر کرتے ہر حال میں. کیوں شکر کیا تھا؟ بندے کو یہ احساس دلاتا ایمان کہ یہ مولا کی ملک ہے، یہ مولا کی ملک ہے. یہ گھر انسان لوگ گھر ہے، یہ گھر مولا کی ملک ہے، میرا نہیں. تو مولا کی ملک کو مولا کی مرضی سے استعمال کرتا ہوں. تو انہیں گھر میں تکلیف ہو غم ہو، انہیں شکر مناتا مولا کا، مولا دیا مولا نہیں لیا، ہر حال میں شکر کرتا. کہ مصیبتوں میں صبر. اب مصیبتوں میں صبر ہے، بہت سارے ایگزامپل ہے مصیبتوں کے. صحابہ کی زندگی اٹھا لو، ہر صحابی کی زندگی دیکھو تو آخری ہائی لیول کا جو نا وہ لوگ صبر کرے. ہمارے اتنی مصیبتیں نہیں آئی، ہمارے غریب مصر میں ہمارے چمٹی کاٹی تو تکلیف ہوتی، ارے یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے گھر شکر لگے تو چمٹی نہیں ہے، شکر لگے تو چمٹی آتی. مطلب ہم گناہ کرے تو تکلیف آئیں گی، وہ چھوٹے موٹے. کوئی صحابہ کا ایمان ہوتا. اب حضرت آصف علیہ السلام کا ایمان، آصف علیہ السلام بڑے ولیہ تھے. آپ کو آپ فرعون کی وائف سے آپ کے ایمان کا فرعون کو پتا چل گیا، ایمان کا پتا چل گیا. تو فرعون کیا کرا، یہ ایمان سے باز آ جائے، ورنہ اگر نہیں آئے گی تو میں بڑی سخت سے سخت سزا دوں گا. آپ بولے میں باز نہیں ہوں گی. تو کیا کرا وہ ظالم، کیا کرا فرعون، اس نے چیلے، وہ زمانے کے جو لیڈرز رہتے تھے وہ آپ کے جسم پر ٹوکنے لگا، قیدیوں کو بلایا، تکلیف دیا. وہ تکلیف دیا، مگر وہ تکلیف میں بھی وہ فرعون جب کہتا ہے کہ بعض آدھا ایمان اپنے وہ دین چھوڑ دے، پرانے دین پہ واپس آ جا، ایمان جو اللہ پہ لائی وہ چھوڑ دے. مگر حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھیے کیسا ہے. آپ کہتی ہے اے فرعون تو تیری جو قدرت ہے میرے جسم پہ چلے گی، اگر میرا دل اللہ کی پناہ میں، میرا دل پہ تیرا اثر نہیں چلے گا. اور آپ فرماتی ہیں اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، میرا اتنا ہی عشق اللہ تعالیٰ سے بڑھتے رہے گا. اتنا یہ کیا ہے، یہ عملی کیفیت نہیں ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے. یہ ایک لیڈی ہے اور کیفیت کیا ہے کہ ایمانی کیفیت، ایمانی بھی نہیں بتا سکتے اس کو، اس کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے. تو ہمارے کو تو اتنی تکلیف نہیں ہے، ہمارے کو تو کوئی اتنی بڑی حیثیت، اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آرام سے زندگی گزر رہی ہے. البتہ یہ محفل ہفتے میں وہ بھی شیطان روکتا، شیطان سے زیادہ لفظ بھی روکتا، وہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں لفظ، اور لوگ روکتے، مگر اتنی تکلیف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ کر لیں، میرے دل پہ چلا زور دینے لگا، تو دل میں ایمان آتا، دل کی کیفیت میں دیکھتے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اتنی پسند آئی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، آسیہ علیہ السلام پوچھا ہے موسیٰ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی. ایمان والے کا عمل کیا تھا، ایمان والے کی غرض کیا رہتی، کوئی دنیا کی غرض رہتی، اللہ راضی ہے نہیں. ایمان والا، عشق والا کا کیا تھا، مولا راضی ہے تو سب کچھ ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ راضی کرتے کتنے ہوتے ہیں، بیسک چیز سے ایمان کے راضی ہوتے. ایمان رہے تو اس کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے خیر کا رہے گا. اس لیے دیکھو اولیاء اللہ ہر دعا میں، ہم آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے بات، بعد میں سمجھ میں، ہر دعا میں اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر. اس بات سے آپ ذکر کے بعد بھی ایک دعا نہیں کرتے، مولا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر کر، خاتمہ بالخیر کیوں کر رہے ہیں. یہ اصل نیکی ہے لیکن خبر میں تو پورے نیکیاں منہ پہ مار دیتے. تو اتنی امپورٹنٹ نیکی ہے، اتنی اہمیت کی نیکی ہے. تو آج سے علیہ صاحب کو دیکھیے کیسا مولا سے رجوع ہے، تکلیف ہو رہی مگر صبر کر رہے، مصیبتوں میں صبر.
اللہ کی مرضی پہ راضی ہے. ایمان والے کی حدیث میں بھیڑ رہے ہیں, ایسا بھیڑ رہے ہیں, شکر کر رہی, راضی ہے اللہ کے حکم پر جو نا ناشکری نہیں کر رہی, زبان پہ کچھ شکایت ملا تو اتنی تکلیف ہمارا نہیں ہے, مگر آپ کا لیول ہائی تھا, ولی آیا, مگر آپ کی توجہ ایسی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اے آسیہ علیہ السلام, آپ کے انتظار میں فرشتے آسمان پہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے تو کیا کیوں ایمان رہنے کے لیے, ایمان نہیں ہے تو زندگی پر, ایمان نہیں ہے تو زندگی پر فرعون ذلیل ہوا, نمرود ذلیل ہوا, قارون, تمام جو نافرمانہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا کیوں چلے جاتا, دنیا کی محبت, دنیا کی طرف رغبت, دنیا کی لالچ کی طرف سے یہ جو نا اندر سے ایمان چلے جاتا. دل میں ایمان رہتا ہے تو کفر رہتا, وہ کفر نفاق صرف کیا ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کیا ہے, رکاوٹ ہے بندے اور مولا کے درمیان. دنیا کیا ہے, جو بھی اللہ کی ناراضگی ہے, نامردیات کی لائیں, وہ دنیا ہے. ہوتا ہے دنیا کے ہزاروں ڈیفینیشن ہے دنیا کی, اگر آسان کیا ہے نامردیات کی لائے تو اللہ کی مرضی نہیں ہے دنیا. اب اللہ کی مرضی کیا نہیں ہے, اوپر اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے, صرف ناپسند ہے, نفاق ناپسند ہے, مخلوق کی طرف توجہ ناپسند ہے. یہ تمام کئی چیزیں جو دل کی بیماری ہے, حسد, جلن, نااتفاقیاں, بدگمانیاں, جتنے بھی ہمارے اندر بیماری ہے, ناپسند ہے. یہ ناپسند یہ چیزیں ہے کہ ہمارے اندر دنیا بیٹھ گئی. اب دنیا بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے پر پریشانیاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہمارے کو جو پریشانی اللہ قرآن میں کیا ہے, تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے کو پریشانیاں, کیونکہ وہ عمل ایمان کے تحت نہیں, عمل مخلوق ایمان ہے مگر مخلوق پہ ایمان دنیا ہے, اللہ پہ ایمان دین ہے. تو دین نہیں ہے تمہارے پاس, تو دین نہیں ہے کی وجہ سے, وہ ایمان لینے کی وجہ سے تمہارے کو پریشانیاں ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, پریشانیوں کو دیکھ کے بولتے ہیں وہ آزمائش ہے. ارے وہ آزمائش نہیں ہے, تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. آزمائش بڑے بڑوں کو, آزمائش بڑوں کو, بزرگوں کا, ہم وہ لیول کے نہیں ہے, وہ چھوٹے چھوٹے, ہم ایک ایک چیز کو اچھے کیا ہے دین کو اپنے ذہنوں میں سمجھ, اب اولیاء اللہ کی محفلوں میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے اپنے ذہن کا دین بنا لے. تو وہ کیفیت کیا ہے, وہ دل کے حال کو بدلنا ہے. تصوف کیا ہے, دل کو رجوع اللہ کرنا, دل سے مولا کی طرف ہمیشہ رجوع ہونا, یہ تصوف ہے. تو جہاں پر آپ ایمان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے, اب کس چیز سے راضی ہے, ایمان رہنے کی وجہ سے, ایمان رہنے کی, اور ایمان رہنے کی وجہ سے آپ ثابت قدم تھے. تکلیف ہوئی تو صبر کرے, تکلیف ہوئی مگر پھر بھی ناشکری نہیں کرے, حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ یہ بڑے اللہ والے گزرے, ایک دو باتیں کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, آپ بڑے اللہ والے گزرے, آپ ایک مرتبہ ایمان کی اہمیت, اللہ والے کیا ہے, نشانیاں دکھتے ہیں, نشانیاں دکھاتے ہیں. ایک کینڈل جل رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اور آپ فرماتے, کینڈل جب جل رہا تھا ہوا سے وہ کینڈل بجھ گیا, جو شمع تھی وہ بجھ گئی, جو لائٹ تھی وہ بجھ گئی. اب جب جیسا ہی بجھ گیا وہ آپ رونے لگے, داروں ختم, بڑا رونے لگے, اللہ والے سے رونے لگے. جو آس پاس سے مریدہ سے پریشان ہوئے کسوں نے حضرت جا کے بتایا, حضرت وہ کینڈل جل گئی ہوا کی وجہ سے, پھر جلا رہے تھے, کیا مشکل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اس وجہ سے میں رہ رہا ہوں کہ کینڈل جل گئی ہوا سے, میں اس وجہ سے رہ رہا ہوں, یہ تو کینڈل کی شمع ہے, یہ تو چراغ کی شمع ہے, ہوا سے جل گئی, مگر ایک شمع ایمان کی بھی دل میں ہے. مجھے خوف ہے کہ یہ ایمان کی شمع بجھ نہ جائے. اور یہ اللہ کا کیا ہے خوف, ایک تو ایمان لانا ہے, پھر ایمان لانے کے بعد حفاظت ہے, پھر ایک ہائی لیول یہ ہے کہ خوف کہ ایمان میرا اندر چلے جائے, میں خاتمہ میرا خیر کے نام, یہ خوف ہے. یہ ایمان کا ہے, خوف اور امید کے درمیان کی مثال ہے ایمان. جیسا ایک پرندے کے دو پر ہے, یہ بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے, ایمان بھی دونوں کا بیلنس ہے, خوف اور امید. تو آپ خوف کیا کر رہے ہیں کہ کینڈل سے مولا کو پارے, کینڈل سے ایمان کو پارے. دیکھو چاہے مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے, تو ہمارے اندر کیا ہے, ڈر ہے. دیکھیے ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ میرا ہمیں ایمان لانا ہے, کہ لا کے ہمارے مسلمان سے مومن کا سفر کرنا ہے, فرما برداری, جسم کی فرما برداری سے قلبی فرما برداری میں آنا ہے, سالی کے مولی سالی کے تحریک کے سفر طے کرنا ہے. مگر سب سے پہلے ایمان لانا. مگر یہاں پر اولیاء اللہ کیا ہو رہے ہیں, ان کو خوف ہوتا تھا, اس لیے خوف, اور وہ اس لیے خوف سمجھ میں آ رہا کہ اولیاء اللہ بار بار دعا کر رہے خاتمہ خیر پہ کر مولا, خاتمہ خیر پہ. یہ چلے گا تو کچھ بھی نہیں, یہ چلے گا تو مال دولت زکات کروڑ پتی بھی ہو, کچھ بھی نہیں, بیکار, سب بیکار. چھوڑ کے تو جانے والے, چھوڑ کے تو جانا ہے, سب کو جانا ہے. ہر ایک جو بھی آیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سب چلے گئے خبروں میں, ہم سب اب دیکھے ہوئے, مگر وہ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. اتنے لوگ آئے چلے گئے مگر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہم دیکھ رہے نہیں, یہ چلے گا, میرے دوست چلے گا, میرا بھائی چلے گا, میرا فلاں رشتے دار چلے گا, ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا دل سخت ہو گیا. سخت ہونے کی وجہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے, نصیحت قبول نہیں کرتے. اولیاء اللہ کی محفل میں آئے تو اتنا فیضان ہوتا ہے کہ وہ سختی چلی جاتی تھی,
موت کو یاد کرتے، ذکر میں مولا کی طرف توجہ کرتے، کچھ نہ کچھ اگر ہے بندہ دوسری ادھر ادھر کا بھی آیا تو کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتا. تو اتنی محفل، اتنی بابرکت محفل ہے اولیاء اللہ کی ہوتی ہے. تو یہ آپ چاہے شراک سے سبق سیکھے تو ہمارا کو بھی یہ خوف ہونا، ڈرنا مولا سے، مولا سے بار بار دعا کرنا. ایمان آیا تو ہمارے اندر عاجزی آتی، مولا کو بار بار بولتے مولا یہ خاتمہ ایمان پر. ہم دیکھیں ہماری دعا کیا ہے، ہم ایمان کی دعا کر رہے ہیں یا ہم پیسوں کی دعا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایسے مانگنا ہے، ضرورت ہے مانگنا ہے، دین کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے مانگنا ہے، مگر ہماری پریورٹی کیا ہے، اصل نیکی ہے یا سیکنڈری نیکی؟ ہم اصل نیکی مانگنا مولا سے، مولا یہ ایمان ثابت قدم رکھ، مجھے خبر میں جانے تک عبادت کر مولا، بار بار دعا کرنا مولا سب کے، اور ہمارے لیے بھی کرنا، سب کے لیے بھی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جماعت کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور بندہ جب اپنے لیے دوسروں کے لیے مانگتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے لیے مانگا، اس کے لیے اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول کرتا. یہ حدیث شریف ہے. تو ہم اپنے لیے مانگنا، دوسروں کے لیے مانگنا، ہم سب اپنے سب کے بھائیوں کے لیے مانگنا، اپنے رشتے داروں کے لیے مانگنا، اور اس لیے ورک کرنا. بغیر ورک کرے ہم جو ہے نا غزل محنت، اللہ تعالیٰ کو ورک پسند ہے، مطلب محنت پسند ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، تم جب کوشش کرو گے میں تمہارے راستے تمہارے لیے راستے آسان کرتا ہوں. تو کوشش کیا ہے ہماری کوشش ایمان ہے. اللہ پر ایمان کی کوشش ہے، دنیا پر ایمان. دنیا پر ایمان ہے تو مطلب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا کی جو ہے نا زینت میں ہم جو ہے نا تباہ ہو. حضرت بھیا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے کہ عقل مند کی قسمیں بتاتے آپ، تین قسم کے عقل مند ہیں. ایک دنیا کو ترک کرنے والا، ایک قسم ہے. اور دوسرا آپ فرماتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے خبر کا گلا کھولتا ہے، یہ عقل مند آپ فرمائیں. اور تیسرا آپ فرمائیں، تیسرا عقل مند شخص وہ ہے جو خدا سے ملنے سے پہلے خدا کو راضی کرے اور خود بھی راضی ہو جائے. مطلب ابھی یہ تینوں بھی ایک ہی تھے، دنیا کو ترک کرنا بھی وہ، یہ تینوں کو ملایا کر دیکھے تو مگر آپ قسم بتا رہے. ہم دیکھیے دنیا کو ترک کرنے کیا ہمارے معاملات دیکھیں، نماز میں دیکھیں کیسے ہے دنیا کیا ہے، نماز میں دنیا کیا ہے، لوگوں کے لیے عمل نماز پڑھ رہے دنیا غیر توجہ ہے. تو یہ نماز تو ہو جاتی مگر جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. نماز وہ مولا سے رجوع ہونا ہے، مولا کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا ہے، مولا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، مملوک بن کے بننا ہے، مل کے لیے مولا کے حوالے کرنا ہے. وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو ہم تعلیم ہے، ہم مرید ہے، تو ہمارے کو تو بتایا گیا ہمارے کو عمل کرنا ہے. تو وہ دنیا کو طرح کرنا، ہمارے اندر جو آ رہی ہے دنیا وہ وساوس جو آ رہی ہے وہ ایمان حاصل کرتے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی گواہی. شاید ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آتی ہے، دیکھتے ہیں یہ تو مدینہ منورہ لگ رہا ہے. انسانیت دیکھتے ہاں یہاں پر آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. پھر بڑا طویل واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے ہوگی عیسائی آ کر انکر سے کہ آپ احمد ہے، کیا آپ محمد ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں احمد ہوں، میں محمد ہوں. تو پھر وہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت ایک آیت شریف نازل ہوتی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی گواہی دی لا الہ الا، علم والوں اور حکمت والوں نے بھی گواہی، سب سے بڑی گواہی ہے لا الہ الا. اور یہ ایسی گواہی ہے حضرت سیدھی سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اس کا ذکر. ایسا ہے یہ. تو وہ لا الہ الا ہم کو ملا، اس کی ذکر میں ہم کو ذکر مل گیا، علم سے بھی ذکر لا الہ الا، فکر لا الہ الا، علم لا الہ الا، پھر شغل بھی اس کا اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، پھر تقویٰ ہے، تقویٰ عمل ہے اس کا. تو عمل سے پہلے ذکر کرنا، ہم ذکر کر رہے نہیں کر رہے. ذکر کرے تو پھر اس ذکر جس کا ذکر ہوتا پھر اس کی مجھ سے محبت بھی ہوتی، پھر ذکر کرتے 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 اس کی سمجھ حاصل کرتے پھر محبت بھی ہوتی. تو مگر بیسک چیز ذکر ہے کہ شیطان کی کمر توڑنے والا عمل ہے ایسا، کیونکہ ایمان کا رکن ہے. اسلام میں 5 ارکان ہیں مگر پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ ہے. کلمہ ایسے ایمان آتا. اب یہ اس کے لیے ہم کتنا ذکر کر رہے ہیں، جتنا ذکر کرے اتنا اچھا ہے ہمارے. نماز کے بعد جتنا ہم ذکر کریں، جتنا ہم حکم دیا گیا جتنا ذکر کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. تو یہاں پر آپ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، بات راستے کا نکل گئی تھی. آپ فرماتے جو دنیا کو ترک کرنے والا ہے وہ عقل مند انسان. اور دنیا آپ ابھی اس کی مثال دیتے ہیں، رکھے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ دنیا کو ترک کرنے کی عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے. اب دنیا آتی کیسا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. دنیا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا. دنیا کیا ہے؟ میں دنیا ہے، ہر معاملے میں میں رکھنا. دنیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. دنیا کیا ہے؟ دوسروں کو حقیق سمجھنا. ہزاروں ڈیفینیشن اللہ کی ناراضگی دنیا ہے. اب دنیا کو ترک کرنا ہے، لوگ دنیا کو ترک کر رہے ہیں تو مطلب عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک بھی ہے، اور یہ لوگ قرآن اور حدیث ہی بتاتے.
تو دنیا کو ترک کر دو. اب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے چاہتا ہے میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہوں. صحبت اختیار کرنا مطلب جب بیٹھ کر رہے ہیں تو مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دیں. آپ صحبت اختیار کریں تو حوالے کر دیں. یہ اللہ کے لیے جسم دے دیا, عقل دے دیا, روح دے دیا. اب آپ قرآن حدیث پہ چلنے والے آپ کے حوالے. اب آ گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے صحبت میں لے لیے, عیسیٰ علیہ السلام نرم دل کرتے ہیں, علیہ السلام معصوم رہے. اب لیے آپ کو صحبت میں لے کے آپ کو لے کے سنے تو واقع آج نکل گئے سفر تبلیغ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے, لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, کلمہ سکھانے کے لیے. اب راستے میں بھوک لگی, بیٹھ کے کھانا کھا لیے. بیٹھ کے کھانا جب کھا لیے تو 3 روٹیاں پھر 2 روٹیاں کھا لی آپ دونوں. تیسری روٹی نہیں کھائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں. تو پانی پی کر آئے تو تیسری روٹی غائب تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ تیسری روٹی کدھر گئی؟ وہ شخص کہنے رہا میں نہیں جانتا. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھے تو اس کا 70 جواب دے دیں. عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے مگر اسے بلوانا کر. اب وہ شخص کہنا لگا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم کس نے کہا. عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے, زندگی کرنے کی کوشش کرتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر راستے لے کے چلتے. راستے میں جو ہے نا ایک ہرنی رہتے اور اس کے 2 بچے جاتے رہتے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہرنی کے بچے کو بلاتے, اس کو دعا کر, اس کا کھانا کھاتے, خود بھی کھاتے, اس کا گوشت پھر اس شخص کو بھی دیتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے شخص تجھے اس ذاتی قسم جس نے تجھے معجزہ دکھا بتاؤ وہ روٹی کس نے کھائی. دیکھو ادب نہیں رہا نا, ادب نہیں رہا تو چاہے دنیا خالی ہو جاتی. دنیا خالی کا مطلب بیٹ بھی ہے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام بار ایسا کریں بتا دو غلطیاں ہوں گی مگر بتا دے تو بچ جاتا. تو اب وہ شخص کیا کرا, پھر کہتا ہے میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کھائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر نکلتے ہیں, ایک پانی کا راستہ پار کرنا ہوتا ہے, پھر ہاتھ پکڑ کر اس کا پانی کا راستہ پار کر دیتے. پانی کا راستہ جب پار کر دیتے پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو سوال کرتے ایسے بتا تو ذاتی قسم جس نے تجھے معجزہ دکھایا بتاؤ وہ روٹی کس نے کھائی. وہ شخص کہتا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, حالانکہ وہ کھاتا ہے, مجھے نہیں معلوم. پھر عیسیٰ علیہ السلام نکلتے کچھ دور پر جاتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, بڑی مٹی ہوتی ہے وہاں, مٹی سے سونا بنایا عیسیٰ علیہ السلام, دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے. عیسیٰ علیہ السلام میں دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرے مٹی سونا. اور نبیوں کی بھی سنت ہے, اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے, مٹی اور سونا برابر رکھیں گے. نظر مٹی اور سونا برابر رکھیں, چیز آری جاری برابر رکھیں. کیوں میری حیث سے سب مولا کی نبیوں کی بھی سنت ہے, وہ سنت کو اولیاء اللہ اپنائیں. ہماری کیا ہم سنت کی بات کر رہے ہیں, ہم کھانے کی سنت کی بات کرتے ہیں, 2 سنتوں کو پکڑ لیے, مگر جب استقامت والی بات آتی تو دوسرا کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے سونا بنا, مٹی سے دعا کرے اللہ سے, رجوع ہے مولا سے, مولا سونا بنا بن گیا ہو. اب یہ سے کرے عیسیٰ علیہ السلام فرمائے ایک حصہ میرا ایک حصہ تیرا, اور تیسرا یہ سونا اس کا جو روٹی کھایا. فوراً بولنے لگا میں کھایا تو. مطلب دنیا آئی تو کیا ہے, یہ دنیا ہے. دنیا کیا ہے, لالچ ہے. دنیا کیا ہے, خواہشات ہے. دنیا کیا ہے, حرص ہے. دنیا کیا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. دنیا کیا ہے, نبیوں کی بے عزتی ہے. دنیا کیا ہے, غفلت ہے. غفلت دنیا ہے. اب وہ صحبت میں رہ کے بھی بات نہیں مانا, صحبت میں ہے مگر بات نہیں مان رہا, اپنی مرضی رکھا, نفسانی خواہشات کو سامنے رکھا, نفسانی خواہشات کو رکھا. اب اس کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں بولا. اب جب مال کی بات آ گئی, سونا آ گیا تو کیا بولا, میرا ہے, بولا اب میرا ہے, میں کھایا بول رہا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں, تینوں اس کو دے دی. کیونکہ اللہ والوں کو دنیا سے کوئی حد نہیں, ان کے ختموں کی دھول رکھی ہو, بیٹھے بیٹھے چیز آیا تھی. اب دیکھیے اس کو, اب وہ 3 حصے لے لیجیے, خوش خوش ہے. اس کی دنیا کیا ہے, عارضی ہے. عارضی ہے, تھوڑی دیر میں مزہ رہتا ہو, نفس کی خواہشات عارضی مزہ رہتا ہے. وہ عارضی مزے کے پیچھے لے جاتے ہیں. وہ عارضی مزے کو کاٹنا, وہ عارضی مزے کو کیسا کاٹیں گے ہم, مولا کی پہچان ہوئی, اپنی نفس کی پہچان ہوئی, اپنے آپ کو تزکیہ نفس کریں. تزکیہ نفس دنیا کی محبت دل سے نکلنا, چیزوں کی محبت, یہ جو ملکیت کی محبت ہمارے اندر آ گئی, وہ محبت ہم نکالیں گے تو تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس نہیں ہوگا ایسا ہوگا, یہ اولیاء کی محفل نہیں ہوتا, بغیر اولیاء اللہ کی محفل سے تزکیہ نفس ہوتا. بیسک ریکوائرمنٹ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس نہیں ہوا, اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا, انہیں اپنی منمانی کرتا تھا, وہ بتائے ہوئے اصول پہ نہیں کرتا تھا, اپنے اصول بنا لیا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اور 3 حصے لے لیا. دنیا کسی کی بھی نہیں ہوتی, اب 3 حصے لے لیا. خوش خوش ہے, خوش بہت خوش خوش ہے. اب 2 یہ واقعی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراصفۃ القلوب میں. تو یہ 2 چور وہاں پر آتے, 2 چور نے 2 شخص وہاں سے گزرتے. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں تو نا, اس کے ساتھ جو ہے نا سونا ہی سونا ہے, کتنا سونا ہے, اس کو ختم کر کے سونا لیتے.
اب نیت خراب ہو گئی دونوں کی. ابھی تیسرا جو پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ کہنے لگا اگر میں ان کو سونا نہیں دوں گا میرے کو قدر کر دے. تو وہ تقریر کیا کرا, ہم تینوں تین حصے ایک لے لیتے ہیں, ایک لے لیتے ہیں. مطلب دیکھو 3 سے 1 سے آگے کچھ بھی نہیں ملا, 3 سے 2 تو چلے گئے. اور وہ عارضی ہے, اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے قرآن اور حدیث ہے, اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, یقیناً وہ لوگ جہنمی ہے, دنیا کی محبت میں جو نا لگے ہوئے. اب تو تینوں کیا کرے, تینوں بولے کہ لوگ پہلے بھوک لگ رہی ہے, پہلے کھانا کھا لیں گے, اس کے بعد ہم لے کے چلیں گے اپنا سامان. آگے سننے میں مگر تجویز کے لیے, ایمان کی تجویز کے لیے دنیا کیسا آتی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. بار بار بولنے سے کیا ہے, اس کی فہم ہمارے اندر, دین کی فہم اصل بنائیے. واقعہ اسٹوری بتانا مقصد نہیں ہے, اور اس سے ہم آپ کو کیا نصیحت مل رہی اور ہمارا عمل جو ایمان کے تحت نہیں ہو رہا وہ درست کر لینے کے لیے. اب آپ تینوں جو ہے نا بھوک لگتی, تینوں میں سے ڈیسائڈ کرتے کہ ایک سے شہر میں جائے گا کھانا لے کے آئے, ایک سے شہر میں گیا کھانا لے کے آیا. اب یہاں پر دونوں پلاننگ کیا کرے, جب یہ کھانا لے کے آئیں گا دنیا آگے نا نیت سے خراب ہو جاتی, دنیا آگے نا لالچ اور بڑھیا, نبی کی دین پہ نہیں چلے نا دنیا آگے کم, دنیا آنے کی وجہ سے سختی آ جاتی, نیت خراب ہوتے رہتی. اس لیے جتنا دیے مولا خوش رہنا, جتنا دیے مولا خوش رہنا. اب یہ دونوں کیا نیت کرے, ان کی نیت کیا خراب ہوگی, تیسرا انہیں بھائی نا کھانا لے لیجیے, اس کو اپن قدر کر دیں, ہم 2 انچ ہو جاتے بولے. پھر جو ہے نا وہ شخص جو گیا وہ بھی کھانا لے کے آ رہا, اسی کے دل میں شیطان لا. وہ ایمان کا چور شیطان ہے, بے ایمانی کرا تھا, قتل کرا تھا. اب اس کے دل میں کیا ڈالا, اگر تو یہ زہر ملا دے گا کھانے میں, وہ زہر کھانا کھا لیں گے اور تو ان کو کہے کہ میں کھانا کھا کر آیا, تو وہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے اور 3 حصے فیل ہو جائیں گے. دونوں بھی وہی پلاننگ کرے, دونوں بھی وہی پلاننگ کرے, مگر مولا کو منظور وہی ہوتا جو مولا کو چاہے, مولا کی مرضی وہی ہونے والا. دنیا کسی کو بھی نہیں ملتی, ہر جگہ دنیا کسی کو نہیں ملی, بڑے سے بڑے بادشاہ گزرے مگر دنیا کسی کو نہیں ملی. تو لالچ لے کرنا, نفسانی خواہشات کی طرف لے جانا. اب یہ آپ نے نفسانی خواہشات آتے, وہ نفس رہتا, بندے کا نفس رہتا, مطلب وہ خواہشات کو وہ علم سے اللہ کی محفل سے ہم اندر سے نکالنا. وہ خواہشات جو ہمارے اندر آ رہے ہیں نا, وہ رجوع جو ہم دنیا کی طرف ہو رہے ہیں, ہماری رغبت خواہشیں آتے خوش ہو رہے ہیں, ہماری رغبت جو ہے نا کچھ دنیا کی چیز مل گئی تو خوش ہو رہے ہیں, اور ذکر مل گیا, نئی چیزیں مل گئی تو خوش ہو رہے ہیں. مطلب یہ نکاح ہمارے اندر آ گیا, وہ کیسا نکلے گا, محفل سے نکلے گا. اب وہ شخص آیا کھانا لے کے, دونوں کیا کرے, اس کو قدر کر دیں, جو ختم کر دینا. 2 سے کچھ ہو گئے, 1.5 رکھ لی اپن, آدھا ایسا 3 نیچے 1.5 رکھ لی. اب یہ دونوں کھانا کھا لی تو دونوں بھی ہلاک ہو, انہیں بھی گیا دونوں بھی گئے. تو دنیا کس کو بھی نہیں ملی. حالانکہ ہر کوئی خواہش مند تھا, مگر تینوں میں تینوں ایسا چھوڑے گئے تھے. اب تینوں وہاں پر لاشیں پڑے گی. اب تینوں بھی جب لاشیں پڑے گی, عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جب ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, دیکھیے منظر, ارے افسوس کریں, افسوس کر کے بتا جو یہ دنیا آدمی کو بتا, یہ دنیا جاتی والے اس کو بھی نہیں ملتی, اس کو بھی نہیں ملی, نہ ملتی ہے نہ ملے گی آخر میں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اللهم صل علی سیدنا محمد و علی محمد وسلم. کہ اللہ جو درست کہا گیا ہے سنا گیا, میرے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا, ہمارے گناہوں کو بخش کے مولا, ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانے والا, مرحومین خاندان مرحومین رضی اللہ بخیر دیجیے والا, حسن اللہ صاحب کے والد صاحب کے مولا, بہتر مقصد فرما والا, ان کے لیے آسانیاں دینے والا, جنت کی خوشی کھول دے والا, جو بھی دعائیں کی حق میں کی گئی والا قبول فرمانے والا, اس محفل کو قبول فرمانے والا, تیرے منشا کے سرمایہ والا, اخلاق کے ساتھ کرنے والا بنا والا, تکبر سے ریاکاری سے بچانے والا, تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو بخش دینے والا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین.